بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 21 نمبر کلاس بنتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گزشتہ کلاس جو اس کے متعلق ہم نے گویا کہ 20 نمبر کلاس میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ صفت المشبہہ کیا چیز ہے، اور صفت المشبہہ ہمیں اس طرح پڑھنے کی ضرورت پڑی کہ ہم تفصیل سے اعراب یا تطبیق پڑھتے آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس ترتیب سے اسے پڑھتے ہوئے اب ہمیں پہنچے ہیں الرحیم پہ۔ تو الرحیم کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن کچھ اس کو صفت مشبہہ میں بھی شامل کرتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہمیں صفت مشبہہ کی تفصیلات جاننی چاہیے۔ اس میں سے کچھ تفصیلات ہم نے گزشتہ کلاس میں جان لی تھیں اور کچھ باقی تھی۔ یہاں تک ہم جس چیز کا زیادہ انتظار ہے اس بات پہ آتے ہیں کہ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہے۔ تختلف صفت المشبہ عن اسم الفاعل فی کہ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں 5 امور میں فرق ہے، اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ایسے بھی فرق کیے گئے ہیں کہ جن کا بظاہر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ میں نے یہاں پہ صرف وہ والے فرق نوٹ کیے ہیں جن سے واقعتاً جو ہے کوئی بڑا جو ہے وہ فائدہ نکلتا ہو۔ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں پہلا فرق یہ ہے کہ انہا تساغ من الفعل الثلاثی اللازم واما اسم الفاعل فیساغ من الثلاثی اللازم والمتعدی على حد سواء وما ورد من صفات متشبہہ مشتقۃ من الافعال الثلاثیہ متعدیہ فہی سماعیہ۔ صفت مشبہ جو ہے فعل ثلاثی لازم سے ہی ہم بنائیں گے، یہی اس کا قیاس ہے، یہی اس کا قانون ہے، یہی اس کا رول ہے۔ لیکن اسم فاعل جو ہے وہ چاہے ثلاثی فعل لازم ہو، چاہے متعدی ہو، چاہے غیر ثلاثی ہو، سب سے بنتا ہے۔ اور جو صفت مشبہ کے صیغے افعال متعدیہ سے بنائے گئے ہیں جیسے کہ علیم، سمیع وغیرہ، یہ سب کے سب سماعی ہیں، ان کے اوپر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ بات سمجھیے گا دوبارہ، اسم فاعل اور صفت مشبہ میں ایک ایک کر کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ فرق یہ ہے صفت مشبہ جو ہے فعل ثلاثی لازم سے مشتق ہوتا ہے، جبکہ اسم فاعل جو ہے وہ لازم سے بھی ہو سکتا ہے، متعدی سے بھی ہو سکتا ہے، ثلاثی اور غیر ثلاثی سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو صیغے صفت مشبہ کے فعل متعدی سے آئے ہوئے ہیں وہ اصل میں سماعی طور پہ ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ علیم ہے، جیسے کہ سمیع ہے وغیرہ۔ یہ ایک فرق ہے، پہلا فرق۔ دوسرا فرق جو ذرا غور طلب سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے انہا لا تكون الا للمعنى الدائم الملازم لصاحبها في كل ازمنة مثل محمد حسن الخلق، فحسن صفة لخلق محمد لازمة على الدوام في الماضي والحاضر والمستقبل۔ صفت مشبہ کا جو دوام کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم ہمیشگی کہتے ہیں کہ وہ صفت جو ہے اپنے موصوف کے ساتھ ہمیشہ لگی رہے ہر زمانے میں۔ مثال کے طور پہ محمد حسن الخلقی، اب حسن الخلقی جو صفت ہے یہ محمد کے ساتھ لازم ہے ماضی میں، حاضر میں اور مستقبل میں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی قرینہ یعنی کوئی اشارہ، کوئی دلیل ایسی آ جائے جو کہ ان زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ، جیسے کہ فریح، غضبان،
رقیق، کچھ ایسے بھی کلمات آئیں گے کہ جن کا وصف جو ہے وہ تو ثابت ہے اپنے موصوف کے اندر، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثبوت ماضی، حال اور مستقبل تینوں میں ہو۔ بعض دفعہ صرف مستقبل میں، بعض دفعہ صرف ماضی میں، بعض دفعہ صرف حاضر میں بھی وہ معنی لمبا ہو رہا ہو تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ صفت مشبہ ہے۔ مثال کے طور پہ لفظ عطشان ہے تو یہ عطش اس کا جو ہے عطشن، یہ عطشان پیاسا ہونا جو ہے بعض دفعہ لمبا ہو جاتا ہے فی زمان الحال، صرف اور صرف زمانہ حال میں، جبکہ اس کا زمانہ مستقبل یا زمانہ ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ صفت مشبہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یعنی فرق یہ ہے، اب ذرا دوبارہ آگے چل کے میں مثال دے کے بات سمجھاؤں گا۔ پہلے صفت مشبہ کا دوام کا مطلب سمجھ لیں کہ ماضی، حال اور مستقبل تین زمانوں کے اندر پورا ہو یا پھر ان میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جائے۔ محمد حسن الخلق یہ جو ہے یہ تمام تینوں زمانوں میں ہے، اور عطشان یہ زمانہ حال میں جو ہے اس کے اندر دوام موجود ہے۔ اب یہاں پہ ایک آیت سے ہم تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو میں مزید اس کو جو ہے کلیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ، اسم فاعل کا صیغہ آیا ہے، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 12 ہے۔ یہاں پہ وَضَائِقٌ اسم جو ضائقٌ جو ہے صفت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ اسم فاعل کے صیغے کے ساتھ کی ہے، اور یہ نہیں فرمایا وَضَيِّقٌ بِهِ صَدْرُكَ، ضَيِّقٌ صفت مشبہ کو نہیں لایا گیا۔ کیوں؟ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ ضَيِّقٌ عَارِضٌ غَيْرُ ثَابِتٍ، کہ آپ وقتی طور پہ صرف اور صرف جو ہے آپ اس کے اندر ہیں، نہ یہ ہے کہ آپ مستقل ہیں اس ضیق الصدر میں، آپ جو ہیں عارضی طور پہ اس میں ہیں۔ لأن الرسول أفصح الناس صدرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ جو ہے کھلے سینے والے ہیں، أفصح الناس صدرا، وقد قال الله فيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ دوبارہ ایک دفعہ اس بات کو سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ذکر کرتے ہوئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ضائق بہ صدر کا ہونا یہ عارضی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ اب ان کے اس اعتراض کے مقابل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضی طور پہ جو ہے کچھ ذہنی طور پہ تکلیف محسوس ہونا، اس کے لیے جو ہے ضائق بہ صدر کا بولا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صفت ضیق نہیں بولا گیا، کیونکہ اس میں جو ہے وہ دوام ہوتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لعن اللہ الزوارات القبور اور وقولہ زائرات القبور، یہاں پہ ایک بات ذرا سمجھیے گا، اگرچہ احادیث کی صحت یا ذوق سے بات ہٹتے ہوئے صرف بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ لعن اللہ الزوارات القبور اور زائرات القبور میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ زوارات القبور اور زائرات القبور، گویا کہ زائرات ایک عارضی ہے اور زوارات میں اس عارضی سے زیادہ ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجئے گا کہ کب ہوتا ہے دوام اور کب ہوتا ہے اس میں تجدد۔ کچھ مثالیں اس کے علاوہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیسرا فرق اسم فاعل اور صفت مشبہ میں یہ ہے کہ انہا تجوز اضافتها الى فاعلها، صفت مشبہ کو آگے مضاف کیا جا سکتا ہے، اس صفت مشبہ کا بھی ایک فاعل بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ حسن الخلق
اس کو ہم حسن الخلقی اس کو مضاف کر سکتے ہیں، حسن خلقہ اس کو ہم حسن الخلقی مضاف اور مضاف الیہ بنا سکتے ہیں، معتدل الرأی مضاف اور مضاف الیہ بنا سکتے ہیں۔ اصل اس کا تھا حسن خلقہ معتدل رأیہ، لیکن اسم فاعل جو ہے ایسا بنانا ممکن نہیں ہے کہ الفارس مصیب السهم الهدف، ایسا جو ہے وہ فارس ہے، ایسا گھوڑ سوار ہے مصیب السهم۔ اب یہ اسم فاعل مصیب مضاف ہو رہا ہے آگے سہم کی طرف، اس کا ایسا استعمال ممکن نہیں ہے۔ اصل جو ہے مصیب سہمہ الہدف، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ صفت مشبہ مضاف ہو کے استعمال ہو جاتی ہے، جبکہ اسم فاعل جو ہے وہ مضاف ہو کے استعمال نہیں۔ یہ ہے خلاصۃ القول۔ چوتھا فرق یہ ہے صفت مشبہ کا مؤنث جو ہے کبھی کبھی الف التانیث کے ساتھ آ جاتا ہے، حسنا فاطمہ حسنا السریرہ وہندۃ بیضاء الصفحہ بیضاء حسناء، یہ الف تانیث کے ساتھ مؤنث آ جاتی ہے صفت مشبہ میں، جبکہ اسم فاعل میں مؤنث کبھی بھی الف التانیث کے ساتھ نہیں آتا۔ یہ فرق ہے۔ پانچواں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ صفت مشبہ میں اس کا معمول آگے مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے محمد الخلق حسن، اسم فاعل میں کہہ سکتے ہیں محمد اخاہ ضارب، یعنی ضارب اخاہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ اس اخاہ ضارب اخاہ کو پہلے مقدم کر سکتے ہیں، جبکہ صفت مشبہ میں مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پانچ فرق تھوڑے سے بظاہر تو مشکل سے ہیں، لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے یا ان کو سمجھا جائے تو انشاءاللہ تعالی فرق سمجھ آ جائے گا صفت مشبہ میں اور اسم فاعل میں۔ ہمارے سامنے فرق صرف ایک ہی فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق ہوتا ہے معنی عارضی اور معنی دوام کا، کہ اس میں عارضی معنی ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے۔ محمد اخاہ ضارب، اصل یہ تھا کہ ضارب اخاہ، یہ بات اس لیے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگلی بات جس کو ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جیسے فعل عمل کرتا ہے ایسے ہی یہ جو اسم مشتق ہوتے ہیں یہ بھی کوئی عمل کرتے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کے بعد بھی ایک ایسا اسم آ رہا ہوتا ہے جو کہ ان کا فاعل بنتا ہے یا ان کا مفعول بن رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آگے والی مثالوں میں سمجھ لیں، محمد حسن وجہہ، یہاں پہ وجہہ مرفوع اس لیے ہے کہ یہ اس حسن کا معمول ہے۔ منصوب کبھی کبھی آ جاتا ہے محمد حسن الوجہ، حسن الوجہ مجرور بر کے بھی آ جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی مشتقات ہیں یہ بھی آگے کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں۔ اب اس فرق کو ہم پیچھے سمجھ رہے ہیں کہ اسم فاعل میں اس کے معمول کو ہم پہلے لا سکتے ہیں، محمد اخاہ ضارب، جبکہ اصل میں تھا ضارب اخاہ، جبکہ محمد الخلق حسن یہ کہنا درست نہیں ہے، صفت مشبہ کے معمول کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اسم فاعل کے مفعول کو مقدم کر سکتے ہیں۔ یہ پانچواں فرق ہے جو ان میں بیان کیا ہے۔ آخری بات جو ہے اس میں سمجھنے والی ہے کہ صفت مشبہ کا اپنا بھی کوئی عمل ہوتا ہے، اور یہ تینوں رفع نصب جر تینوں طرح کا اعراب جو ہے وہ دے سکتی ہے موقع محل کے لحاظ سے۔ جی، ان یرفع معمولها علی الفاعلیہ، فاعلیت کی بنیاد پہ آگے والے کو رفع مل جاتا ہے، محمد حسن وجہہ، نصب مل جاتا ہے شبہ مفعولیت کی بنیاد پہ۔ اگر آگے والا معرفہ ہو محمد حسن الوجہ یا محمد حسن وجہہ، یا پھر اسے جو ہے وہ نصب مل جاتا ہے تمیز ہونے کی بنیاد پہ اگر وہ نکرہ ہو، محمد حسن وجہن وجہ وجہہ،
فاعلیت کی بنیاد پہ، مفعولیت کی بنیاد پہ اور نکرہ ہو کر تمیز ہونے کی بنیاد پہ۔ اچھا اب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یاد رکھ لیں کہ زیادہ تر جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ صفت مشبہ اگر کسی چیز کے ساتھ لنک ہو کے استعمال ہو رہا ہے تو وہ مضاف، ٹھیک ہے، حسن الوجہ۔ جب مضاف ہو کے استعمال ہو تو مضاف اور آگے مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یہ بات آسان سے سمجھ آنے والی، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ عربی زبان میں یہ جو آگے مضاف الیہ بن رہا ہے اس پہ کبھی کبھی فتحہ اور کبھی کبھی ضمہ بھی آ سکتا ہے، کہ یہ عمل جو ہوگا اس حسن ان کی وجہ سے ہی ہوگا۔ سیاق و سباق میں تبدیلی کی وجہ سے کبھی کبھی آگے والا جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی آگے والا منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر استعمال جو ہے صفت مشبہ کا وہ آگے مضاف ہو کر اضافت کے ساتھ استعمال ہونا اور آگے والے کو جو ہے مجرور رکھنا، حسن الوجہ، یہ زیادہ تر اس کا استعمال۔ یہ ہے خلاصۃ القول اس پوری صفت مشبہ میں۔ ابھی آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ یقیناً یہ سب چیزیں سمجھنے ہی کے لیے ہیں، صرف اتنی بات نوٹ کر لیں، پہلے تفصیلات نہ جانیں تو اتنی بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو رفع نصب جر ہوتا ہے عموماً آتا ہے اس کی وجہ سے، فاعل کی ہونے کی وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے، یعنی گویا کہ پیچھے فعل موجود ہوتا ہے، اور یہ جو مشتق صیغے ہیں یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ، صفت مشبہہ، جتنے بھی یہ مشتق صیغے ہیں جو کہ مصدر سے بنائے گئے اسم ہیں، مصدر سے بنائے گئے اسم ہیں، یہ اسم بھی فعل والا عمل کبھی کبھی کرتے ہیں، فعل والا عمل جو ہے، کام جو ہے، یہ کبھی کبھی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آگے والے اسم کو کبھی فاعل، کبھی مفعول، کبھی جر کا اعراب جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں، تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔ السلام علیکم۔